بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی. کل شام کے وقت پاکستان ایک اور سانحے سے گزرنے سے محفوظ رہا. ایک سانحہ ہوتا ہوتا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی کرم نوازی فرمائی اور بچت ہو گئی. میرا اشارہ کل ہونے والے اچھرا بازار لاہور میں ایک واقعے کی طرف ہے جہاں پر ایک فیمیل نے ایک لباس پہنا ہوا تھا اور اس لباس پر ایک برانڈ ہے حلوہ، عربی میں حلوہ جو ہے نا وہ برانڈ لکھا ہوا تھا اور اس کی پوری شرٹ پہ حلوہ کے سکیچز جو تھے وہ ڈیزائن تھے. اب وہاں پر ہوا کیا، پہلے مختصراً سی یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. اور یہ میں وہاں سے پہنا، انہوں نے نہیں مجھے روکا. اور دیکھیے تم کون ہوتے مجھے روکنے اس عورت کی پہننے کے لیے کنجر نہیں بولے میں نے بولا کہ میں آپ کو گھا لے کر ہم اتارے اتنی میں اتاروں یہ کہتا نہیں اتار. میں نے اسے گولی مار دی، میں نے اسے گولی مار دی. یہ اس عورت نے قرآن کو جان پوچھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. مان دلی کو مارتی ہے نا، یہ ہوتی بندہ کہ یار یہ ساری ویریفکیشن ہوگی ان کی، آپ پریشان نہ ہو. ایک سال سے ہم لوگ ادھر ای ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شہبانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچھرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بیان آئی. انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. میں اچھرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ آپ نے سارے معاملات دیکھیے. مختصراً میں نے زیادہ نہیں بتائے. یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں کہ آپ ایک عورت کو کس طرح سے گہرے انداز سے
وہ افراد دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس کے کپڑوں پر موجود ڈیزائننگ پر بھی جو ہے وہ توجہ کر کے وہ چیز ملی کہ یار یہ تو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے لباس پر، اور اس پر پھر پکڑ لو مار دو مجمع پل بڑا کہ جناب وہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، اور یہ کر دیں وہ کر دیں. اور وہاں پر وہ جو پولیس وارڈنز تھے وہ چلیں، ان کی ایک عقل کام میں آئی کہ انہوں نے وہ ایک دکان کے اندر اس کو بند کر کے وہ شٹر گرا دیا. وہاں پر پھر جو سب سے قابل ذکر جو فیمیل پولیس آفیسر شہر بانو نقوی صاحبہ، انہوں نے بڑی بہادری کا، بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ وہاں پر آئیں. انہوں نے 2-4 الفاظ جو اس مجمع سے خطاب کیے، کچھ کہا، جذباتی طریقے سے محتاط انداز میں انہوں نے اس بکھرے ہوئے مجمع کو ڈیل کیا اور اس عورت کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہوئی. اور میرے آج علم میں آیا کہ ان کو پولیس قائد اعظم ایوارڈ کے ساتھ بھی نواز دیا گیا ہے. بنتا ہے ان کا کہ انہوں نے بہادری کی اور اس ایک عورت کی جان بچائی. مضحکہ اس بات دیکھیے کہ ہم لوگ قرآن سے متمسک نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اگر قرآن کے ساتھ متمسک ہوتے تو ہمیں کہیں دیوار پر، کہیں پیپر پر، کہیں بھی لکھی ہوئی قرآن کی آیات ہم پڑھ کے بتا سکتے تھے کہ یار کون سی قرآن کی آیت لکھی ہے، اس کو پورا پڑھ سکتے تھے. لیکن چونکہ ہمارا مقصد وہ قرآن کی آیات تو تھا ہی نہیں، وہ تو ایک لڑکیوں کو گورنے والا چکر تھا میرے نزدیک، کہ وہ ایک فیمیل کو گور رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر انہیں اچھا اچانک یاد آیا یار اس کی ڈریسنگ پہ تو دیکھو یہ تو قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. بھئی آپ اس فیمیل کو اتنا غور سے دیکھ کیوں رہے تھے؟ پھر